بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج 26 رمضان جمعرات کے دن اور 27ویں رات میں یہ 3 کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج رات مل جائے گا۔ ہر وقت موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کا وہ مبارک دن آ چکا ہے۔ آج اس مبارک رات کو جو شخص 3 کام کر لیتا ہے، یہ مبارک رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، جو شخص ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ابھی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آج یہ 3 کام کرے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر یا دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوئی تو جو کہتا ہے میں وظائف پڑھ کر تھک چکا ہوں، فائدہ نہیں ہوا، وہ آج صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میری کوشش ہے آج میں آپ سے کوئی شخص بھی اس عمل سے محروم نہ ہو، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے میری خواہشات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ آج یہ 3 کام کر لے۔ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، 27ویں رات یہ وظیفہ پڑھ کے آپ جس دعا کو مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیں گے۔ 27ویں رات یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مسلح چھوڑنے سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہوں گی، یہ موقع کسی صورت بھی مت ضائع کرنا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی 27ویں رات یہ 3 کام کر لیتا ہے، پھر اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کے بابرکت دن، بابرکت رات میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ہماری زندگی کے اندر یہ دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہے، ایک امانت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے، تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال و دولت میں کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسہ ہی پیسہ اور رزق ہی رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ جو شخص ایسے انسان جس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، جس کے گھر میں گھریلو مسائل ہیں، وہ اپنے گھریلو مسئلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو آج کی رات 27ویں کی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظائف پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرمائیں اور اپنی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں۔ یہ رات ہمیں سال میں ایک بار ملتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے کسی بھی صورت میں اس رات کو ضائع نہیں کرنا۔ جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، یا پھر ذاتی گاڑی نہیں ہے، یا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اس کے علاوہ تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، مصائب ہیں، گھر میں روپے نہیں ہیں، ذاتی مقام نہیں ہے، اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہے، تو آج ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش
کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اسی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 26 رمضان جمعرات کا پورا دن اور 27ویں پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، بہترین ہے آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجات الگ ہیں، جس کو جو چاہے اللہ سے مانگ لو۔ آج رمضان کی 27ویں رات آپ کی تقدیر کو بدلنے والی ہے، نصیب کھولنے والی ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو آج رب کریم سے مانگ لینا۔ آپ نے اگر من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ مقروض ہیں قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے توضو اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں توضو اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، توضو اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات اور 27ویں رات کو آپ نے جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو ہے، یا وہابو رب کریم کا نام ہے۔ آپ نے یا وہابو کو 27ویں رات کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا وہابو کو آپ نے پڑھتے دوران آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیں۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا وہابو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مجبوریاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کے قریب ہو جانا ہے۔ اب آپ نے یا وہابو کو 11 بار پڑھ کر فوری طور پر اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھ لیں۔ یاد رکھے گا، سورۃ اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
سورۃ اخلاص جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند بندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ جمعرات کے دن اور 27ویں رات آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے میں اس کے ساتھ آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ ایک بار پھر غور سے سن لیں اور سمجھ لیں، آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، ورنہ آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری کام کرنا ہے، جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو مانگیں گے اس کو مل جائے گا۔ آپ نے یا سلام کو پڑھنا ہے اور آپ نے یا اللہ کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یا سلامو یا اللہ کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اب یا سلامو کا مطلب کیا ہے؟ اے سلامتی دینے والی ذات، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں، بیٹیوں کے روشن نصیب ہو جائیں، قرض سے نجات ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ جمعرات کے دن اور 27ویں رات یہ 2 اسم مبارک یا سلامو یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے سمجھ لیجئے۔ یا سلامو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا سلامو یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلامو یا اللہ کو آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلامو یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کے دیکھیں، اللہ سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے پچھلے سال رمضان مبارک کی 26 تاریخ 27ویں رات میں یہ وظیفہ پڑھا ہوتا، یہ 3 اعمال پڑھے ہوتے تو آج میں طاقتور اور امیر ترین انسان ہوتا۔ اس میں مبارک کو پڑھنے سے آپ کے راستے میں کھڑے جتنے بھی پہاڑ، جتنے بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، تمام کے تمام نصیت و نابود ہو جائیں گے۔ 11 بار یا سلامو یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر پر پھر 3 بار درود پاک کو پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج ماہ رمضان مبارک کی 26 تاریخ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ضرور پڑھیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب نے آپ کی سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لے کے
مانگے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، پھر اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا آپ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، رزق میں برکت اور اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔